اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معزز حاضرین، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے دربار میں بلایا ہے، اپنی زیارت سے مشرف کرایا ہے، لامقام میں بلا کر اپنی زیارت کرایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ مسجد حرام کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، اور مسجد اقصی کہتے ہیں بیت المقدس کو۔ معراج کی رات، جس رات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو، ہمارے آپ کے نبی کو اپنے دربار میں بلا کر اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کے واقعہ کو فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو مکہ سے پہلے مسجد حرام یعنی بیت المقدس کی سیر کرائی۔ میرے محبوب مکہ سے نکلے اور ایک ہی رات میں، جو 1.25 مہینے کی مسافت ہے، یعنی اس زمانے میں اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا جاتا تو تقریباً 1.25 مہینے لگ جاتے، لیکن معراج کی رات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو وہ 1.25 مہینے کی مسافت ایک آن میں کرا دی۔ رات ہی کو نبی مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہنچے، پھر اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا میں جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آخری وہ جگہ ہے جہاں تک میں آتا تھا یا میں آ سکتا ہوں، اب اس کے بعد میری طاقت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے اوپر جا سکوں۔ اے اللہ کے نبی، اگر اس جگہ سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو میرے جسم جل جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے اپنی زیارت کے لیے آپ کو لامقام میں بلایا ہے، قرب خاص میں بلایا ہے، اب اس سے آگے آپ کو خود سفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سفر کی مدت 1.25 مہینہ ہو، اللہ نے اپنے نبی کو ایک ہی رات میں وہ 1.25 مہینے کا بھی سفر کرایا، اور بیت المقدس سے اوپر جہاں اللہ نے چاہا اپنے نبی کو بلا کر اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اپنی زیارت کرائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز حاضرین، اس آیت کے اندر چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے، لہذا سفر معراج کے تعلق سے یہ نص قطعی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ حدیث کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے سفر ہوا، لیکن قرآن کے اندر مسجد اقصی تک ہے۔ اب یہ نص قطعی حکم ہوا، یعنی قرآنی حکم ہوا، اور قرآن کے حکم کو جو شخص نہ مانے، قرآن کی ایک بھی آیت کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی جتنی آیتیں، ہر ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ ان سے پوچھئے سفر معراج کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم معراج کے بارے میں کچھ بھی عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو اب قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ اب جو معراج کا انکار کرے، بتائیے وہ اس آیت کا انکار کرنے والا ہوا یا نہیں؟ اور جو اس آیت کا انکار کرنے والا ہوا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا پتہ چلا کہ نبی کا سفر معراج
قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی کا سفر معراج حدیث رسول سے بھی ثابت ہے۔ اور یہاں پر ایک عقیدہ ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے لیے سفر فرمایا اور مسجد اقصی پہنچے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی تھی، جس نماز کی امامت کسی اور نے نہیں بلکہ ہم سبوں کے نبی امام الانبیاء نے فرمائی تھی۔ اور نبی کے پیچھے جتنے لوگ تھے وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبت اشخاص تھے جن کو اللہ نے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جو نبی تھے، نبیوں کی امامت اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں باحیات تھے یا نہیں؟ یقینی طور پر اللہ کے نبی اس وقت باحیات تھے، مانے ای دنیا تے انہی چھیلیں۔ دنیا کی دو قسمیں بتائی گئی، ایک عالم ارض یعنی زمینی دنیا، اور ایک عالم قبر، عالم حشر یعنی بعد والی دنیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اور اللہ کے نبی نے بیت المقدس میں امامت فرمائی۔ اب اللہ کے نبی زندہ تھے۔ آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ امام زندہ ہو اور مقتدی مردہ ہو؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ یا امام مردہ ہو اور مقتدی زندہ ہو؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ بلکہ جو امام کی حالت ہوتی ہے وہی مقتدی کی حالت ہوتی ہے۔ اگر امام زندہ ہے تو مقتدی بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اگر میرے نبی نے معراج کی رات بیت المقدس میں زندہ ہو کر نماز پڑھائے ہو اور نبی کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہو تو پھر کہنا ہوگا اگر ہمارے نبی زندہ تھے تو جتنے انبیاء ہیں اللہ نے سب کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ فائے تفسیر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پس اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ لہذا یہ معراج کا سفر نہ صرف ایک سفر ہے بلکہ معراج کے سفر کے اندر ہم جیسے عاشق رسول کے لیے بہت ساری دلیلیں بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے رب کی زیارت کے لیے پہنچے، واقعہ بڑا لمبا ہے، 25-30 منٹ میں اسے ذکر کرنا ناممکن ہے، بس جو محل استشہاد ہے میں اسے بول کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ میں سے ہر شخص کو پتا ہے کہ اللہ نے جب اپنی زیارت کرائی تو تحفے میں اپنے نبی کو ہم جیسے گنہگار امتی کے لیے نماز عطا فرمائی تھی۔ نماز تو اسی رات فرض کی گئی، کتنی رکعت فرض کی گئی تھی؟ 50 رکعت نماز فرض کی گئی، آہستے 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 5 وقت پر آ کر ختم ہوئی۔ اگر ہمارے نبی اور ایک دفعہ چلے جاتے نا تو بس آرام ہی تھا، رات دن کمائیے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 50 سے 5 ہو گیا پھر بھی ہم آرام کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 45 رکعتیں جو پہلے فرض ہوئی تھی، وہ 45 وقت کی نمازیں کن کے کہنے پر کم ہوئی؟ یقینی طور پر نبی کے کہنے پر۔ لیکن نبی سے کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کے پاس چلے جائیے، کچھ کم کرا آئیے، کیونکہ آپ کی امت بڑی کمزور ہونے والی ہے اور آپ کی امت بڑی کمزور ہے، وہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ یہ کہیں گے
کہ کبھی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو کبھی دوسرے نبی سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے نبیوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کرا لے۔ نبی جاتے گئے اور اللہ نے نمازوں کو کم کیا، لہذا نبی کی ملاقات جب آسمان پر دوسرے نبی سے ہو رہی تھی تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ نبی جن کو تم یہ کہتے ہو کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اگر وہ نبی معراج کی رات میں زندہ تھے، دوسرے نبی چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ آدم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، جب معراج کی رات زندہ ہو کر ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے نماز کم کرا رہے تھے، تو جس نبی کے جانے سے نماز آئی اور کم ہوئی، وہ نبی آج مر کر مٹی میں مل جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا چاہے وہ انبیاء سابقین ہو، چاہے وہ ہمارے نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب زندہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے معراج کی رات اپنے نبی کو بلا کر ایک آن میں پوری دنیا کی سیر کرائی، اور اس وقت کے کفار اس چیز کے منکر ہوئے، یعنی انکار کرنے لگے کہ এটা কোনো দিন সম্ভব না। একটা রাতে একটা লোক মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যাবে, তারপরে 7 আসমান পার করে আল্লাহর জিয়ারত করে চলে আসবে, রাতটাও শেষ হবে না, এটা কোনোদিন সম্ভব না। है कि नहीं? ये किन लोगों ने कहा? काफिरों ने कहा, बड़े शद्दो मद के साथ रद्द किया। क्यों किया? क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यकीनी तौर पर ये बात अक्ल में आने वाली नहीं है। बात समझ में आ जाती तो फिर ये मेरे नबी का मोजज़ा कैसे होता। जो बात समझ में आ जाए वो मोजज़ा नहीं, मोजज़ा तो उसे कहते हैं जो दिमाग में समझ ना आए, जिसे अक्ल का तराजू तौल ना पाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं کہ اس وقت کے کافروں نے انکار کیا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر لیا جائے۔ اگر ہمارے نبی یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا کیا، چونکہ خواب کی بھی روایتیں ہیں، سپنے کی بھی روایتیں ہیں، لیکن سپنوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بھی دیکھا ہے۔ اگر سپنے کی بات ہوتی تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ اگر میں اس وقت کھڑے ہو کر بولوں کہ کل رات میں ممبئی گیا، ممبئی سے میں دہلی گیا، اور دہلی سے میں فلائٹ میں بیٹھ کر کے کل رات عمرہ کر کے پھر خواب ہی میں آ گیا، کوئی انکار کر پائے گا؟ کوئی شخص ایک رات میں پوری دنیا گھوم سکتا ہے خواب کے اندر، لیکن اگر میں بولوں کہ میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میں ممبئی بھی پہنچا، دلی بھی پہنچا اور جدہ بھی پہنچا اور میں عمرہ کر کے بھی آ گیا، اب کوئی شخص اس کو مانے گا؟ آپ میرے لاکھ مقتدی ہوں، لیکن میں آپ کو کہوں گا تو آپ کبھی نہیں مانیں گے، یہی کہیں گے امام صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بغیر پاسپورٹ کے آپ جا کیسے سکتے ہیں؟ اور ایک ہی رات میں جانا پھر عمرہ کر کے آنا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ لہٰذا اگر میں اپنی طرف سے کہوں نہیں میں نے ایسا کیا ہے، تو میں جتنا اس بات پر زور دوں گا اتنے میرے مخالفین ہوں گے۔ یعنی 10 لوگوں کے بیچ میں بولوں گا تو 10 لوگ مخالف ہوئے، 100 لوگوں کے بیچ میں بولوں گا سب لوگ مخالف ہوئے، وہ 100 لوگ اور 100 لوگ کو بولیں گے تو 200 لوگ مخالف ہو جائیں گے کہ ہمارے امام صاحب یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر نبی کا خواب میں معراج کے لیے تشریف لے جانا ہوتا تو پھر آج دنیا انکار نہ کرتی بلکہ دنیا مان لیتی کہ ایک شخص اپنے خواب کے اندر، اپنے سپنے کے اندر کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن نبی نے اپنے خواب کی بات نہیں کی بلکہ فرمایا میرے عاشقوں، میرے دیوانوں، میرے غلاموں، میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں کے ساتھ، اپنے جسم اور روح کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے دیکھا ہے، اس لیے دیوانوں نے بغیر تحقیق کے نبی کی بات کو مان لیا اور کفاروں نے نبی کے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سفر معراج کے حق ہونے کی
یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر نبی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا ہے تو ہر کوئی مان لیتا، لیکن نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب کو اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے بِعَبْدِهِ، عبد کہتے ہیں بندہ کو، اور بندہ روح مال جسم کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ انسان بندہ ہوتا ہے جس کے اندر روح اور جسم دونوں ہو۔ لہٰذا خواب کے اندر روح جاتی ہے، جسم اسی بستر پر ہوتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ میں کسی کے ساتھ آپ سوئے ہوں گے تو آپ کو اس نے بتایا ہوگا کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا، آپ رات بھر اس کے ساتھ رہے ہوں گے، کیا بستر سے اس کا جسم اٹھ کر جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی سفر معراج پر گیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل حاضر آئے اور